بیٹا ہم سبق نمبر 4 پاکستانی قومیت کا مسئلہ پڑھ رہے ہیں، جو کہ ڈاکٹر سید عبداللہ کا لکھا ہوا مضمون ہے اور یہ ان کی تصنیف و باحث سے لیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 26 پہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سی نسلیں آباد ہیں اور بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت سارے رنگ و نسل کے انسان آباد ہیں اور بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان نسلی گروہوں میں بہت سی خوبیاں ہیں اور ان زبانوں کے ادب میں ہمارے لیے بہت سا قابل قدر سرمایہ فکر و تہذیب موجود ہے، مگر ملکی قومیت ہر خطے علاقے کے لوگوں سے یہ قربانی مانگتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو خطے کی خدمت کرتے وقت بھی وسیع تر قومی نقطہ نظر کے تابع رکھیں۔ نقطہ نظر کہتے ہیں انداز فکر یا سوچنے کا انداز، ورنہ ڈر ہے کہ کسی کمزوری کے وقت یا کسی غیر ملکی سازش یا عقیدے سے متاثر ہو کے یہ خطہ پرستی پاکستان کے شیرازے کو منتشر کر کے، شیرازہ کہتے ہیں انتظام بگڑنا، منتشر بکھرنا، اور اس کی وحدت کو وحدت ایک ہونا بالکل ہی مٹا نہ دے۔ تو یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں مختلف لوگ آباد ہیں۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور مختلف صوبوں میں علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے جسے پورے ملک میں بولا، سمجھا، پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی زبانیں بھی ہیں اور جو مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جس میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، براہوی، ہندکو، سرائکی، بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان ساری زبانوں کے اپنے ادب ہیں، اور ان میں جو شاعر ادیب ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورت اس میں تخلیقات کر کے شاعری کے ذریعے نثر لکھ کے بہت سا انہوں نے قابل قدر سرمایہ جمع کیا ہوا ہے۔ ان مختلف زبانوں کے اپنے ادب ہیں، جیسے سندھی ادب، بلوچی ادب، پشتو ادب، سرائکی ادب، ہندکو ادب۔ تو اس میں شاعر ادیبوں نے بہت ہی خوبصورت تحریروں کے ذریعے جو ہے ایک بہت ہی قیمتی اور خوبصورت کہہ لے کہ اپنا سرمایہ جمع کیا ہوا ہے، مگر ملکی قومیت ہر خطے کے لوگوں سے یہ قربانی مانگتی ہے کہ اپنی صلاحیت و قابلیتوں کو خطے کی خدمت کرتے وقت بھی وسیع تر قومی نقطہ نظر کے تابع رکھے۔ کسی بھی مخصوص علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، جب وہ اپنی صلاحیتوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اگر کچھ بھی لکھنے کی صلاحیت دی ہے، جیسے شاعر ادیب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ لکھ سکتے ہیں، کوئی شاعری کر سکتا ہے، کوئی نثر لکھ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے علاقے کی بھی خدمت کرے، لیکن اپنے علاقے کی خدمت کرتے وقت وہ انہیں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے وہ ان کے وطن کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور صرف اور صرف اپنے وطن کی جو مفادات کو وہ عزیز رکھیں، ورنہ ڈر ہے کہ کسی کمزوری کے وقت یا کسی غیر ملکی سازش یا عقیدے سے متاثر ہو کر یہ خطہ پرستی پاکستان کے شیرازے کو منتشر کر کے اس کی وحدت کو بالکل ہی نہ مٹا دے۔ اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کسی اگر کوئی شخص یا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کسی مخصوص علاقے سے تعلق رکھنے والے جو ہوتے ہیں، وہ اگر کسی کمزوری کے وقت اگر انہیں اپنے علاقے سے بہت لگاؤ ہے اور اگر ان کے اندر علاقائی تعصب آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یا کسی غیر ملکی سازش کے تحت، کیونکہ جو ہمارے ملک دشمن عناصر ہیں وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خانہ جنگی رہے، ہمارا اتحاد ختم ہو جائے، ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں، ہمارے اندر فرقہ واریت ہو، گروہ بندی ہو، اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے رہیں اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہیں تاکہ ہمارے درمیان جو ہے اتحاد ختم ہو جائے۔ تو اگر ایسا ہو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے سے اس قدر لگاؤ رکھیں تو ان میں تعصب پایا جائے، تو جس کی وجہ سے پھر ہمارے جو ملک کا انتظام ہے وہ سارا بگڑ جائے گا، انتظام درم برم ہو جائے گا اور ہمارا قومی اتحاد بالکل ختم ہو جائے گا، ہمارے درمیان نا اتفاقی ہوگی، ہم آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ یہاں بہت سے لوگ مقامی زبانوں کی محبت کا واسطہ دے کر خطے کا تعصب ابھار رہے ہیں۔ تعصب کا مطلب ہوتا ہے کہ حمایت کرنا، طرفداری کرنا، بیجا حمایت کرنا یا طرفداری کرنا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مقامی زبانوں کو فروغ دینے کے لیے کوئی بھی تحریک چلاتے ہیں، لیکن اصل مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ علاقائی تعصب پیدا کرنا
ہم میں بہت سے لوگ اس کو ایک معصوم سی تحریک سمجھتے ہیں، مگر ہر ذی فہم کا سمجھدار، دانا، عقل مند آدمی کو معلوم ہے کہ پاکستان کے بعض خطوں کی لسانی تحریک، لسانی جو ہے اس کا مطلب ہے زبان سے متعلق تحریر، یعنی کسی بھی زبان کے حوالے سے چلائی گئی تحریک۔ لسان عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے زبان، اور لسانی تحریک یعنی زبان سے متعلق کوئی تحریک دراصل نسلی تحریک ہے، اور اس کے پیچھے زبان کی ترقی کا جذبہ اتنا نہیں جتنا علاقائی ریاستوں کا وہ خواب ہے جو ہمارے ملک کے بعض کم فہم یعنی ناسمجھ بھائیوں کے دل و دماغ میں ان کی بدبختی کا مطلب ہوتا ہے بدقسمتی کے زیر اثر سمایا ہوا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کچھ تحریکیں چلائی جاتی ہیں اور زبان کو فروغ دینے کے حوالے سے تحریکیں چلائی جاتی ہیں، لیکن اصل میں وہ دراصل نسلی تحریک ہوتی ہے اور ان کے پیچھے کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ تو یعنی اگر بظاہر تو وہ زبان کو ترقی دینے کے لیے وہ تحریک چلائی جائے گی، لیکن اس میں کچھ تحریکیں ایسی ہوتی ہیں جن میں علاقائی ریاستوں کا بھی خواب ہوتا ہے جو کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ریاست بنائیں، اور جس کی وجہ سے وہ ان کے دل و دماغ میں یہ خیال بسا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے دے سکتے کہ جیسے سرائیکی تحریک کو فروغ دینے کے لیے تحریک چلائی گئی، اور اصل میں یہ تحریک جو تھی وہ نسلی تعصب کو ابھارنے کے لیے چلائی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کچھ لوگ جو تھے وہ بہاولپور کو ایک ریاست بنانا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے یہ تحریک چلائی گئی۔ تو اس طرح سے جو ہوتا ہے کچھ زبانوں کو ترقی دینے کے لیے کچھ تحریکیں چلائی جاتی ہیں، لیکن اس کے پس پردہ کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی دانش یعنی سمجھ یا علم میں علاقائی زبانوں کی تحریک کو شبہ کی نظر سے دیکھتا ہوں، شبہ یعنی شک کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ جو علاقائی زبانوں کو فروغ دینے کے لیے تحریکیں چلائی جاتی ہیں، تو مصنف کہتے ہیں کہ میں اپنی سمجھ کے مطابق انہیں شک سے دیکھتا ہوں۔ اکثر یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ حکومت ملک کی وحدت قومیت کی خاطر اس لسانی تعصب کو پھیلے سے روکے۔ لسانی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا زبان سے متعلق تعصب کا معنی ہوتا ہے طرفداری یا حمایت کرنا، پھیلے سے روکے مقامی زبانوں کی ترقی کے ہر منصوبے کے پس پردہ کہتے پردے کے پیچھے محرکات کا بھی جائزہ لیتی رہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر جو ہے کسی بھی علاقے میں زبان کو پھیلانے کے لیے اس کو فروغ دینے کے لیے کوئی تحریک چلائی جاتی ہے تو اس کا پس پردہ اس کے عوامل دیکھنے چاہیے کہ اس کے پیچھے کون سے پوشیدہ عوامل ہیں، یہ تحریک کا کیا مقصد ہے، یہ کیوں چلائی گئی ہے، تو ان کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے یہ تحریک چلائی گئی ہے، اور اگر اس کا مقصد جو ہے علاقائی تعصب پھیلانا ہے تو پھر ایسی تحریک کو روک دینا چاہیے اور ایسی تحریک کو کامیاب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی جو ہے صرف علاقائی زبان کو ہی فروغ دینے کے لیے تحریک چلائی جائے تو ایسی تحریک جو ہوتی وہ نقصان دہ نہیں ہوتی، تو ایسی تحریک کو چلنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی تحریک ہے اس کے پس پردہ کوئی اور مقاصد ہیں تو پھر ایسی تحریک کو روک دینا چاہیے، کیونکہ یہ پھر اس کی وجہ سے ہمارا جو ملک کو نقصان پہنچے گا اور قومی وحدت کو نقصان پہنچے گا۔